الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
قابل تکریم معزز دوستوں، غیور نوجوان حضرات، بزرگان دین، خطبہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث باری تعالیٰ کی تلاوت فرمائی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق سچ بولنے کی توفیق بخشے اور بیان ختم ہو جانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، میرا آج کا موضوع امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کو صراط مستقیم دکھانا، توحید و رسالت کی دعوت دینا ہے۔ وہ امام الانبیاء سرور کونین، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آمنہ کا لخت جگر، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہونے والا یتیم لال، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی اس دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا سایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ کی اماں حضرت آمنہ ابھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال کے قریب ہے کہ آپ کی اماں حضرت آمنہ بھی آپ کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب 6 سال کے ننھے سے بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، اب اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی پرورش میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوتی ہے تو امام الانبیاء کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء بچپن میں ہی یتیم پیدا ہوئے، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر ہے، اماں حضرت آمنہ کا بھی سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ 8 سال کی عمر ہے تو دادا عبدالمطلب بھی وفات پا جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے سگے چچا حضرت ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ کے والد محترم کے گھر میں پرورش پاتے ہیں۔ امام الانبیاء کا بچپن بھی مشکلات سے ڈھکا ہوا، لڑکپن بھی مشکلات سے ڈھکا ہوا، جوانی بھی مشکلات سے، نبوت سے پہلے والی زندگی بھی مشکلات میں، نبوت کے بعد والی زندگی، 40 سال سے بعد والی زندگی بھی آپ کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے گزری۔ آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ 3 دن تک غار حرا میں قیام کرتے تھے۔ آپ انتہائی نیک، 3 دن کا کھانا ساتھ لے جاتے اور 3 دن تک غار حرا میں رب کائنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت کچھ اس طریقے سے کہتے تھے، اے رب میں مانتا ہوں یہ 7 زمینیں بھی تو نے بچھائی ہیں، اے رب یہ آسمانوں کو بلندیاں بھی تو نے دی ہیں،
اے رب ان پہاڑوں کو اونچائیاں بھی تو نے بخشی ہیں، اے رب یہ ہواؤں کا سلسلہ بھی تو نے چلایا ہے، اے رب یہ سمندر کے پانی اور سمندر کی لہریں، اے رب کائنات یہ سب تو نے پیدا کی ہیں۔ آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی بے مثال، نبوت کے بعد والی زندگی لاجواب، نبوت سے پہلے والی زندگی بھی بے مثال، نبوت کے بعد والی زندگی بھی بے مثال۔ آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، جوانی کی زندگی ہے۔ مکہ کے کفار اور مشرک جانتے تھے کہ عبداللہ کا لخت جگر، عبداللہ کے گھر پرورش پانے والا محمد عربی انتہائی نیک ہے، امام الانبیاء کی جوانی کی زندگی ہے۔ کفار آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، کئی دن، کئی مہینے، سالوں سال امانتیں امام الانبیاء کے گھر پر ہی رہتی۔ انہیں پتا تھا کہ محمد عربی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء کو صادق کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محمد عربی آمنہ کا لخت جگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ہے میرے امام الانبیاء آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی، یہ وہ بے مثال زندگی ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں گئے ہوئے تھے، رب کائنات کی عبادت کر رہے تھے۔ کوئی نورانی رنگ کا فرشتہ، کوئی سفید لباس میں فرشتہ غار حرا کی چھت کو تراشتا ہوا غار حرا کے اندر داخل ہو گیا۔ امام الانبیاء پر وقتی طور پر کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کیفیت تھوڑی سی خوف کی کیفیت تھی۔ وہ دیکھتے ہیں میں اکیلا اس غار میں، یہ نورانی رنگ کا فرشتہ، سفید لباس والا فرشتہ یہ کون ہے؟ جب وہ فرشتہ تعارف کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کریم کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا میں فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل ہوں، رب کائنات نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہے، رب کائنات نے آپ کو رسالت دینی ہے، رب کائنات نے آپ کو کتاب دینی ہے، رب کائنات نے آپ کو نبوت دے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نبی بنا دیا ہے۔ امام الانبیاء کسی ایک جماعت کے نبی نہیں ہیں، کسی ایک مخصوص بستی کے نبی نہیں ہیں، کسی ایک مخصوص گروہ کے نبی نہیں ہیں۔ جب میں اسی نبوت کی دلیل قرآن سے اٹھاتا ہوں تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کے الفاظ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پورے عالم پہ رسالت بخشی ہے، پوری دنیا کا نبی بنایا ہے۔ آیتیں نازل ہوگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی 5 آیات لے کر نازل ہوئے۔ رب
कायनात का कुरान है, 30वां सपारा है, सूरह अलग है। कुरान करीम की सबसे पहली जो 5 आयात इमामुल अंबिया पे नाज़िल हुई, तिलावत फरमाने लगा हूँ। कुरान के अल्फाज हैं, कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान करीम की पहली 5 आयात नाज़िल हो गई। जिब्राइल अमीन गारे हिरा में पहली वही लेकर नाज़िल हो गए। रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया को नबियों का इमाम बना कर दिया और क़यामत तक आने वाले इंसानों का, हर इंसान का, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का, हर बच्चे का नबी बना दिया। अब हमारा अकीदा है, हर मुसलमान का अकीदा है, तमाम मसालिक, तमाम फिरके इस बात पर मुत्तफिक हैं कि क़यामत तक कोई और नबी नहीं आना, क़यामत तक कोई और पैगंबर नहीं आना। जो आएगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरह झूठा होगा, जिंदीक होगा, काफिर होगा, मुर्तद होगा, गंदा हो सकता है, लेकिन नबूवत की फहरिस्त में शामिल हो सकता ही नहीं है। पहली 5 आयात नाज़िल हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आक़ा मदनी ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं तो लिखना नहीं जानता, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, ना मुझे लिखना आता है, ना मुझे कोई पढ़ना आता है। ये रब्बे कायनात का कानून है कि रब्बे कायनात ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को इस दुनिया में भेजा। हर नबी को नबूवत मिली तो 40 साल में मिली। इसकी वजह ये है, इस बात की वजह आज की साइंस भी तस्लीम करती है। इस बात की वजह ये है कि 40 साल की उम्र में एक आम मर्द, एक आम आदमी की जो अकल है वो मुकम्मल हो जाती है। इसलिए हर नबी को नबूवत मिली तो 40 साल की उम्र में मिली। और रब्बे कायनात का कानून है कि किसी नबी का कोई उस्ताद नहीं होता। अगर जिस बंदे का कोई उस्ताद हो तो वो नबी नहीं होता। इमामुल अंबिया के उस्ताद तो खुद रब्बे कायनात हैं। पहली 5 आयतें नाज़िल हो गई। हजरत जिब्राइल अमीन ने इमामुल अंबिया के सीने में वो डाल दी। रब्बे कायनात ने फरमाया, पर ये अलम नशरह लका सदरक, ऐ नबी मैं तेरे सीने को खोल दूंगा। कहीं रब्बे कायनात फरमाते हैं, वरफाना लका जिक्रक, मैं तेरे जिक्र को बुलंद कर दूंगा। अब हजरत जिब्राइल अमीन ने सूरह अलग की कुरान की पहली 5 आयतें इमामुल अंबिया को याद करवा दी। इमामुल अंबिया गारे हिरा से वापस अपने घर पहुंचे। अपनी बीवी हजरत खदीजातुल कुबरा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको बतलाया कि ये कुछ मेरे पास 5 आयात हैं। सारा वाक़या बताया गारे हिरा का कि यूं यूं एक
نورانی شکل کا، سفید لباس کا فرشتہ، جو کہ فرشتوں کا سردار اور امام الانبیاء کا غلام، فرشتوں کا سردار ہے، امام الانبیاء کا غلام ہے۔ سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ امام الانبیاء کی پہلی بیوی ہیں، بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فرمانے لگی، اے نبی میں نے تو آپ سے شادی ہی اس مقصد کے لیے کی تھی کہ میں نبوت اور نبی کی بیوی بن جاؤں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان 5 آیات کو سنا، اسلام قبول کر لیا۔ اب رب کائنات کی شان دیکھیں، اسلام شروع ہوا تو کس سے؟ عورت سے شروع ہوا۔ ایک عورت ذات سے رب کائنات نے اپنے اسلام کا آغاز کر دیا، وہ اسلام جس کو پوری دنیا میں رب کائنات نے بلندیاں عطا فرمائی۔ اب اپنے غلام حضرت زید، امام الانبیاء کے پاس ایک غلام تھا، کیا نام تھا؟ حضرت زید نام تھا۔ امام الانبیاء نے حضرت زید کو اپنا منہ بیلا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اے زید، اے میرے بیٹے، یہ 5 آیات نازل ہوئی ہیں، ذرا ان کو پڑھ لے۔ رب کائنات نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، قیامت تک آنے والے نبیوں کا نبی بنایا ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر نبوت عطا کی ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ بھی قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ محمد کے امتی ہوں گے۔ ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور قیامت کی نشانی ہے کہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، لیکن نبی نہیں ہوں گے، امام الانبیاء کے امتی ہوں گے۔ حضرت زید کو توحید کی بات بتلائی ہے، رسالت کی ہے، حضرت زید نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کے چچا کے بیٹے، چھوٹے سے بچے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کو امام الانبیاء نے ان 5 آیات کا بتلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ چھوٹے سے بچے ہیں، کہنے لگے اے محمد عربی، اے میں اپنے ابا جان ابو طالب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، میں ان سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ یوں کہہ کے حضرت علی چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے مجھے اپنے چچا سے اجازت مل گئی ہے، مجھے اپنے والد محترم ابو طالب نے اجازت دے دی ہے، آپ ایسا کریے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے بھی مسلمان کر دیجئے۔ پہلے مسلمان، پہلی عورت اسلام قبول کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک غلام نے اسلام قبول کیا حضرت زید، ایک چھوٹے سے بچے نے اسلام قبول کیا جسے بعد میں شیر خدا کا لقب ملا۔ اب باری ہے صدیق اکبر کی صداقت کی۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق تاجر ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ امام الانبیاء فرمانے لگے اے ابوبکر، اے میرے دوست، رب کائنات نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے، اے ابوبکر کیا تو مجھ پہ ایمان لاتا ہے؟ حضرت علی کے سامنے جب اسلام قبول کیا گیا تو حضرت علی نے کہا میں اپنے والد سے اجازت لینا چاہتا ہوں، مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید تو ویسے ہی غلام تھے، انہوں نے تو آقا کا حکم مانا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن بات تو ہے نا حضرت صدیق
صدیق اکبر کی آزاد مرد ہیں، قریش کے خاندان میں سے ہیں، سرداروں کے خاندان میں سے ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں، امیر ترین آدمی ہیں۔ جب امام الانبیاء نے ان 5 آیات کا بتلایا تو کوئی سوچا نہیں ہے، کہنے لگے اے محمد مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب امام الانبیاء اب باری تھی، جس نبی نے بھی اسلام کی دعوت شروع کی ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں کی ہے، امام الانبیاء نے بھی اپنے گھر میں کی ہے۔ اب وقت تھا کہ تمام مکہ والوں میں اعلان کیا جائے۔ مکہ میں یہ قانون تھا کہ کسی بندے نے بھی کوئی ایمرجنسی بات کرنی ہوتی، کوئی مخصوص رنگ کا کپڑا کسی چٹان پہ چڑھ کے، کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے لہرایا جاتا۔ امام الانبیاء بھی ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہ کپڑا ہاتھ میں ہے، یوں فضا میں بلند کیا تو لوگ کہنے لگے محمد عربی کو کوئی ایمرجنسی ہے، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ تمام تاجر اپنی کاروبار چھوڑ کر، اپنا کاروبار ترک کر کے تمام کے تمام تاجر امام الانبیاء کے پاس چلے گئے۔ جو راستے میں گزرنے والے قافلے تھے، جو مسافر تھے، وہ بھی امام الانبیاء کے پاس چلے گئے۔ جب مجمع ہوتا چلا گیا، مجمع ہوتا چلا گیا، یہاں کے مکہ کے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ بھی امام الانبیاء کے پاس پہنچ گئے۔ امام الانبیاء چٹان پہ کھڑے ہیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اب پوچھنے لگے اے مکہ والوں، کیا آپ سب کو مجھ پہ اعتبار ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، بیک وقت کہا کہ اے محمد عربی ہمیں تم پہ اعتبار ہے، تم سچے ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں، ایک سوال ہے تمہارے سامنے، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس چٹان سے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک گروہ ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم مانو گے؟ کفار کہنے لگے ہاں ہم بالکل مانیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگ پنجوں کے بل اٹھ اٹھ کے، ایریاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہیں واقعی چٹان کے پیچھے کوئی لشکر تو نہیں ہے جو ہم پر حملہ کر دے۔ جب دیکھا لشکر تو نہیں ہے تو کفار اور مشرک کہنے لگے اے محمد عربی تم نے ہمیں کیوں جمع کیا ہے؟ ذرا ہمیں بات تو بتلاؤ نا، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کہا تو تمام لوگ شمار ہو گئے۔ امام الانبیاء نے کسی مخصوص جماعت کو نہیں پکارا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کافروں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا المشرکون کہہ کر مشرکوں کو مخاطب نہیں کیا، یا ایھا المنافقون کہہ کے منافقوں کو مخاطب نہیں کیا۔ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
کفار مکہ موجود ہیں، مشرکین مکہ موجود ہیں، مسافر اپنا سفر اختتام کر کے ترک کر کے وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، کاروبار کرنے والے کاروبار کو ترک کر کے امام الانبیاء کی بات سننے آئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی تو کہتا ہے کہ تمام بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، سب آگ بگولا ہو گئے، منہ غصے سے لال ہو گئے۔ اب یہ بھی رب کائنات کا قانون ہے کہ جب بھی کسی نبی کی مخالفت کی ہے تو وہاں کے چودھری نے کی ہے، وہاں کے گدی نشین نے کی ہے، وہاں کے وڈیرے نے کی ہے، وہاں کے سرپنچ نے کی ہے۔ اب ابو جہل مکہ کا ہمارا ابو جہل کو دیکھتے دیکھتے اور لوگوں نے بھی پتھر اٹھائے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے امام الانبیاء سرور کونین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اب تکلیفوں کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ اب سب جب گھر چلے گئے تو رب کائنات کی طرف سے حکم ہو گیا، وہی نازل ہو گئی، جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء کو رب کائنات نے تسلی دی، اے میرے نبی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان کے مظالم سے تنگ نہیں آنا، ان کے ظلم سے تنگ نہیں آنا۔ مشکلات تو آئیں گی لیکن بعد میں ہم آپ کو آسانی بھی دکھلائیں گے۔ ادھر سے رب کائنات کی طرف سے قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب میں طریق کے اوراق اٹھاتا ہوں تو میرے سامنے وہ منظر بھی آتا ہے، میرے سامنے وادی طیف کا وہ منظر آتا ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، طیف والوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب طیف والے تو غصہ ہو گئے کہ یہ محمد عربی کوئی نیا دین لے کر آیا ہے، وہ کہتا ہے بتوں کی عبادت کو ترک کر دو، رب کائنات جو کہ اللہ کریم ہے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اب ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اب طیف والوں جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ طیف میں کوئی آوارہ لڑکے موجود ہیں، ان کو امام الانبیاء کے پیچھے لگا دیا۔ امام الانبیاء پہ دوبارہ پھر پتھراؤ شروع ہے۔ امام الانبیاء کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے، آقا مدنی کا سر مبارک پھٹ گیا، داڑھی مبارک خون سے گیلی ہے، خون سینے سے لگا ہوا ہے، پورے جسم سے خون ٹپک ٹپک کے جوتے خون سے بھر گئے ہیں۔ اتنی تکلیفیں قدرت سے پھر رب کائنات نے تسلی دینے کے لیے جبریل امین کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے اے نبی، یہ وادی طیف یہ دو پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ان کی زندگی ہے، ادھر ہی یہ رہتے ہیں، آپ مجھے حکم کریں
میں ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملا دوں گا، ان کا بیچ میں کچومر نکل جائے گا، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، یہ تو امام الانبیاء ہے۔ قرآن ان کی صفت رحمت للعالمین پکارتا ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، یہ بھلا کیسے بد دعا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جبرائیل یہ میری امت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم ایسا ہرگز مت کرنا۔ حضرت جبرائیل کو امام الانبیاء نے وہاں سے واپس بھیج دیا۔ امام الانبیاء کا جسم پھول کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و ملائم جسم، اتنے پتھر مارے گئے، لہو لوہان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو کہا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شاعر نے بھی اس سارے واقعے کو اپنے شعر کے اندر بند کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسجد میں موجود ہیں، دکان میں موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، بازار میں موجود ہیں، امام الانبیاء پہ درود بھیجیں، سلام بھیجیں تو فرشتے ہمارا سلام لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے بھی میرے ساتھ اپنا سلام ہدیہ بھیجنا ہے۔ جمعے کا دن ہے، باوضو ہے سب، مسجد کے اندر سے تحفہ جانا چاہیے۔ نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، بد دعا نہیں کی۔ اب آہستہ آہستہ لوگ اس دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب نبی جس راستے سے چلتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اگر نبی کے آنکھ کی حالت میں ہے تو نبی کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچا جاتا ہے۔ اگر نبی حالت سجدہ میں ہے تو نبی کے اوپر اونٹ کی اوجری لاد دی جاتی ہے، کئی گھنٹے اوجری بری رہتی، پھر کبھی حضرت خدیجہ آتی، کبھی حضرت عائشہ آتی، اس اوجری کو دھکا لگا کر پیچھے کرتی، پھر امام الانبیاء سجدے سے سر اٹھاتے۔ اس کے باوجود ہمارے آقا مدنی نے ہمارے لیے بد دعا نہیں کی ہے۔ لوگوں یہ ہے قرآنی انقلاب۔ جب لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ابو بکر بھی مسلمان ہو گئے، ابو بکر نے بلال حبشی کو بھی آزاد کرا کر دار اسلام میں داخل کر دیا۔ لو جی ابو بکر تو غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہیں، اسلام کی قوت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اسلام کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اسلام میں لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
اب انہوں نے میٹنگ مقرر کی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، مکہ کے بڑے بڑے کافر اور مشرک موجود ہیں۔ کہنے لگے اگر محمد عربی کو اس نئے دین کی تبلیغ سے نہ روکا گیا تو جو ہم یہ لات منات ہبل عزا یہ بتوں کے نام تھے، کہنے لگے ہم لات کی پوجا کرتے ہیں، منات ہبل اور عزا کو پوجتے ہیں، ہمارا یہ کاروبار ختم ہو جائے گا۔ مکہ کے حرم میں جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں 360 بت بیک وقت موجود تھے، کوئی بڑے بت تھے، کوئی چھوٹے بت تھے، ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا۔ لو جی اب کفار تو کہنے لگے کہ اگر محمد عربی کو اس نئے دین کی تبلیغ سے نہ روکا گیا تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ منت سماجت سب ختم ہو جائے گی۔ اب کفار بیٹھے ہیں، حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ بھی میٹنگ میں شامل ہیں۔ آواز اٹھائی کسی نے، کہنے لگے نعوذ باللہ محمد عربی کو قتل کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے کون وہ بندہ ہے جو محمد عربی کو، آمنہ کے لختے جگر کو، عبداللہ کے یتیم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، میٹنگ میں موجود ہیں، ان کا تو جلال بھی ایسا تھا کہ ایمان لانے کے بعد جس راستے سے گزر جاتے قیامت تک اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ یہ تو وہ صحابی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی ایمان نہیں لائے، کہنے لگے کہ میں محمد عربی کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ پراپوگنڈا ہو گیا، تدبیریں قائم ہو گئی، مشورہ ہو گیا۔ اب اپنی سواری لی، گھوڑے پر سوار ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نیام سے باہر ہے، فضا میں بلند کرتے ہوئے امام الانبیاء کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں خبر ملی اے عمر تو کدھر جا رہا ہے؟ عمر کہنے لگے میں محمد عربی جو کہ نیا دین لے کر آیا ہے اس کو قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ راستے میں جو بندہ ملا اس نے کہا اے عمر محمد عربی کو چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی طرف نظر ڈال، تیری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ حضرت عمر جلال والے صحابی ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، غصے سے راستہ بدلا، راستہ بدل کے سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب سواری سے اترتے ہیں دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، دروازے کو ابھی دستک نہیں دی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز عمر کے کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر کی بہن دروازے کے سوراخ سے دیکھتی ہیں کہ او میرا بھائی آ گیا، اپنے خامد حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو کسی پردے کے پیچھے گھر کے اندر ہی چھپا دیتی ہیں۔ قرآن کے کچھ صحیفے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کسی بلند جگہ پہ رکھ دیتی ہیں کہ کہیں عمر دیکھ نہ لے۔ عمر بہت غصے میں تھے، اب جا کے جب دروازہ کھولا تو عمر نے سوال و جواب نہیں کیا، سیدھا اپنی بہن کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اب تھپڑ اتنے شدید تھے، اتنے سخت تھے کہ کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی، کان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب عمر مار کر تھک گئے، غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اے میری بہن تو کچھ پڑھ رہی تھی، بتانا وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت عمر کو کہنے لگی میں ابھی آپ کو وہ صحیفے نہیں دکھا سکتی، پہلے آپ وضو کریے نا۔
حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو وضو کرایا تو قرآن کے صحیفے دیے. 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ. حضرت سعید بھی سامنے آ گئے. حضرت سعید کے ہاتھ میں قرآن کے صحیفے ہیں. سامنے عمر باوضو بیٹھا ہوا ہے, ابھی ایمان نہیں لایا. حضرت سعید نے قرآن کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعید فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. حضرت سعید قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. عمر کے دل میں ایمان کی کرنیں داخل ہونا شروع ہو گئی. ادھر حضرت سعید قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. سورۃ طٰہٰ کی تلاوت جاری ہے. ادھر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا, پھر منہ پہ کپ کپی طاری, خوف طاری ہو گیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. حضرت سعید قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, عمر روتے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں. تو ادھر حضرت سعید سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں سعید بس کرنا, اگر تو نے کچھ آیات اور تلاوت کی تو عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. یہ کیا تھا لوگوں, یہ قرآن کی تاثیر تھی, یہ قرآنی انقلاب تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے دربار میں حاضر ہوئے. امام الانبیاء کو 2 صحابہ جن کی باہر ڈیوٹی تھی کہنے لگے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں, بہت غصے میں ہیں, ننگی تلوار فضا میں بلند ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابی گھبرانا نہیں ہے, عمر اپنی مرضی سے نہیں آ رہے, عمر کو میں نے بلایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی تاثیر. اسی طرح کئی واقعات ملتے ہیں. تو انشاءاللہ وقت مکمل ہو چکا ہے. رب کائنات نے چاہا تو اس سے آگے انشاءاللہ قرآنی انقلاب آئندہ موضوع رکھ کے تو قرآن کی تاثیر پہ آئندہ جو میں بیان کیا جائے گا. واخر